بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر وہ پریس کانفرنس ہو گئی ہے جس کا انتظار تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ہنگامی دھماکہ خیز پریس کانفرنس کی ہے۔ عمران خان اور تحریک انصاف پر بڑے عام الزامات لگائے گئے ہیں۔ سانحہ 9 مئی کے افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل شروع ہو چکے ہیں اور کس انداز کے اندر بڑے بڑے فوجی افسران کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کی سیاست کا کیا مستقبل تھا، کیا اندیا دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آرمی چیف اور عمران خان کے مابین ملاقات کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس پر انہوں نے کیا کہا ہے۔ انتہائی عام پریس کانفرنس ہے اور پی ٹی آئی کو جو چھوڑنے والے لوگ ہیں ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کے سوالات بھی ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے سوالات کیے جا سکتے تھے لیکن وہ سوالات نہیں بھی ہوئے۔ بہرحال اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور انتہائی عام ڈیولپمنٹ ہے۔ امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے 4 دن سے اس بات کی اکثر گونج سنائی دے رہی تھی کہ کسی بھی وقت عمران خان کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس ہوگی اور اس کے اندر بڑے ثبوت رکھے جائیں گے۔ اگرچہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر کوئی ثبوت جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا گیا لیکن اس بات کے حوالے سے یقیناً کلیئرٹی آئی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان ان کی سیاست جو ہے وہ اب ختم کی جا رہی ہے اور اس پورے معاملے پر جو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے میں نے چند تیز آپ کے سامنے پوائنٹس رکھنے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ اب عوام کا جو ریسپانس ہے وہ کیا ہوتا ہے اور سانحہ 9 مئی کو جو فوج ہے وہ کس انداز کے اندر دیکھتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ایک بات بتا دوں، آج ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے حکومت پاکستان کے بہاف پر کہ ابھی تک فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل شروع نہیں ہوئے، لیکن آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے واضح کیا ہے کہ 102 افراد کے خلاف باقاعدہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو کس انداز کے اندر اس تضاد کو حکومت اور آئی ایس پی آر دور کرتے ہیں اس کا ہم انتظار کریں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو بتاؤں میجر جنرل احمد شریف نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے بتایا کہ یہ 9 مئی کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح شرپسندی کی گئی یہ جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ شہداء کے جو مجسمے ہیں ان کے ساتھ یادگاروں کے ساتھ کیا کیا گیا، پھر جناح ہاؤس یعنی کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا، جی ایچ کیو پر حملہ ہوا، پھر ایک ہی وقت کے اندر منظم انداز میں یہ جو حملے ہوئے ہیں یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئے ہیں، لہذا ان حملوں میں ملوث اور سہولت کار ان کو کسی بھی صورت کے اندر نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب یہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض فوجی جو بڑے بڑے افسران ہیں ان کو بھی عہدوں سے فارغ کیا گیا اس 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ پھر سوال بھی ہوا کہ کیا وہ لوگ عمران خان کے ہمدرد تھے، تو انہوں نے کلیئر کیا کہ سب سے پہلے فوج اور ریاست پاکستان ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ذمہ داریوں سے فارغ کیا گیا وہ غفلت کی بنا پر ہے، نہ کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ فوجی تنصیبات کی سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ناکامی پر ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو ہے وہ میں آگاہ کر رہا ہوں، بہت سارا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، اب تک کی تحقیقات کے اندر بہت سے شواہد مل چکے ہیں، کچھ مل رہے ہیں۔ افواج پاکستان آئے روز عظیم شہداء کے جنازوں کو کندھا دے رہی ہے، لہذا اس طرح کے واقعات ہمارے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ سانحے کی منصوبہ بندی کئی مہینوں سے چل رہی تھی۔ ایک تو بات انہوں نے یہ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ایک شر انگیز بیانیہ پھیلایا گیا، ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف ان کا اشارہ تھا اور یہ جو ہے وہ فوج کے خلاف لوگ منظم ہوئے اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ فوج پر پاکستان کی ایک سیاسی جماعت وہ حملہ آور ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال 95 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ افواج پاکستان ملک کے دفاع اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے حالات جو بھی ہوں قربانی سے دریغ نہیں کرے گی، لیکن انہوں نے ساتھ ہی بتایا کہ اس وقت پاکستان کو بیرونی خطرے سے زیادہ اندرونی خطرہ ہے۔ جب بھی اندرونی انتشار بڑھے گا تو پھر جو ہے وہ یہ زیادہ خطرات ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو، لہذا اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ جاری رہے گا۔ یہ آج اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جو آج سٹیٹمنٹ ہے
اس کا انہوں نے خلاف یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ اس وقت 17 جو کورٹس ہیں، فوجی عدالتیں وہ کام کر رہی ہیں، وہ قانون اور آئین کے مطابق کام کر رہی ہیں جس طرح پہلے ہے۔ ثبوت اور قانون کے مطابق سول کورٹس نے ان کیسز کو ملٹری کورٹس منتقل کیا، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی آج یہ ریمارکس دیے تھے کہ امید ہے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل شروع نہیں ہوگا۔ اب اس پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے یہ تو حکومت پاکستان اس کی وضاحت کرے گی، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے اس نقطے پر بہرحال اٹارنی جنرل کا جو بیان ہے اس کو تقریباً جھٹلایا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ثانیہ، 9 مئی کو فوج اور ایجنسیوں پر ڈالنے سے زیادہ شرمناک بات نہیں ہو سکتی۔ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ بھی بیانیہ سامنے آیا ہے کہ یہ جس انداز کے اندر حملے ہوئے ہیں اور لوگوں نے احتجاج ضرور کیا ہے، لیکن اس احتجاج جو ہے اس کے اندر کچھ شر پسند داخل ہوئے ہیں، ان کا تعلق وہ کہتے ہیں کہ یہ بیانیہ بنایا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ فوج اور ایجنسیاں اس کے اندر ملوث تھی، تو انہوں نے کہا یہ انتہائی شرمناک بات ہوگی کہ جو بیک وقت ایک رد عمل آیا تو کیا ایجنسیاں اپنے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا کریں گے، تو یہ ایک بڑا شرمناک الزام ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران نوکری سے برخاست کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا ہے کہ ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی ختیجہ شاہ کی بات کر رہے ہیں، اور ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا داماد، اور جبکہ ایک ریٹائرڈ 3 سٹار جنرل کی بیگم، ایک ریٹائرڈ 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں۔ یعنی ریٹائرڈ فوجی جو بڑے بڑے افسران ہیں وہ بھی اگر اس کے اندر ان کا نام آ رہا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی۔ آگے بڑھنے کے لیے 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملوث عناصر اور سہولتکاروں کو معاف نہیں کیا جائے گا اور تمام ملزمان کو آئین پاکستان کے تحت سزائیں دی جائیں گی۔ پھر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا پاکستان کے لیے وبا کی صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ وہ ہیں جو فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے رہے۔ 9 مئی واقعات کے ذمہ دار انسانی حقوق کا بویلا کر کے چھپ نہیں سکتے۔ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے بھی انہوں نے جواب دیا ہے اور اپنے آپ کا دفاع کیا ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ طویل عرصے سے حامد میر اور بہت بڑے بڑے صحافی اس حوالے سے بات کرتے رہے، اب ان کا کیا رد عمل ہے، چونکہ انہوں نے تو پچھلی جو کچھ پاکستان کے قیام سے اب تک جو تاثر ہے اس کو انہوں نے زائل کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور معاملہ وہ یہ ہے کہ ایک اور بڑا عام سوال کیا گیا کہ جناب آپ نے ایک اعلامیہ جاری کیا فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس میں، کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر اعلامیہ جاری ہوا، تو آپ نے تو 9 مئی کے سانے کے جو ملزمان ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان اعلامیوں کی آڑ میں حکومت اپنا سکور سیٹل کر رہی ہو اور وہ تمام پاکستان سے تحریک انصاف کے لوگوں کو، ایک جماعت کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل اگر اس طرح کوئی ہو رہا ہے تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بلایا جائے اور اس کو گڈ مڈ کیا جائے۔ ایک تو یہ بات کی گئی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ظاہر ہے سوال کیا گیا کہ جو لوگ تحریک انصاف سے نکل رہے ہیں وہ تو پاک صاف ہو رہے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، وہ نہ باغی ہے نہ دہشت گرد ہے، یہ بھی ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کوئی خاطر خواہ جواب انہوں نے نہیں دیا۔ وہ میرا خیال ہے یا تو سمجھ نہیں سکے یا ان کے لیے یہ سوال ذرا جواب دینا مشکل تھا، چونکہ جس طرح انہوں نے زمینی حقائق کے مطابق جو ہے وہ اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا ہے کہ عمران خان از نو مور، یہ تاثر ملا ہے آج کی پریس کانفرنس کے اندر، اور تحریک انصاف از نو مور، اب تحریک انصاف نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے جہاں پر سیاسی جماعتوں کا ذکر ہوا کہ ان کو آپس کے اندر مذاکرات کرنے چاہیے، تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ حقیقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں یہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو کہیں وہ غیر حقیقی سیاسی جماعت تو نہیں سمجھتے، چونکہ یہ نون لیگ اور کچھ صحافیوں کا ایک عرصے سے بیانیہ تھا۔ یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے۔ بہرحال میجر جنرل احمد شریف جب سے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے طور پر تعینات ہوئے، آج کی یہ پریس کانفرنس ان کی انتہائی عام پریس کانفرنس تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی ہوگی تو فوج کا بجٹ بڑھے گا، تو لہذا ہم جو ہے پاکستان کا دفاعی بجٹ اس سال 12.5% کے قریب ہے، گزشتہ سال یہ 16% تھا۔ بجٹ میں کٹوتی مجموعی طور پر معیشت کے تناسب سے ہے، تو ہم جو ہے وہ ہم نے پہلے بھارت کو، باقیوں کو، سب کو جواب دیا ہے اور ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔ اس ملک کے لیے ذمہ دارانہ صحافت عام ہے۔ آج انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح آپ کو صحافت کرنی چاہیے، تو صحافیوں کو بھی سمجھا دیا ہے
کہ آپ نے اسی طرح صحافت کرنی ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان کے اندر تقریباً ان کے اصول کے مطابق ہی صحافت شروع ہو گئی ہے تمام ٹی وی چینل پر، اور دفاعی تجزیہ کار جن کے حوالے سے ایک زمانے کے اندر کہا جاتا تھا کہ ریٹائر فوجیوں کا کیا کام ہے ٹی وی چینل پر، لیکن ابھی تمام ٹی وی چینل پر اس وقت بھی ہمارے ریٹائرڈ جو آرمی آفیشرز ہیں ظاہر ہے وہ موقف رکھ رہے ہیں، تو اب آفیشیل ان آفیشیل کی شاید کوئی ایک صحافی بھی بات نہیں کرے گا۔ 9 مئی کو نون لیگ والے بھی کہتے تھے کہ یہ ریٹائرڈ جنرل تم ادھر کیوں ہو۔ 9 مئی کو فوری رد عمل نہ دے کر فوج نے غنونی سازش کو ناکام بنایا، تو انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ شاید یہ ایک منصوبہ تھا، منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ یہاں پر یہ سارا کچھ کیا گیا ہے، لیکن اس واقعات کے اندر ہم نے چونکہ اس طرح کا رد عمل نہیں دیا جو مقاصد تھے، ظاہر ہے وہ اشارہ کر رہے تھے کہ شاید کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے لاشیں گرے اور ان پر پاکستان کے حالات خراب ہوں، تو ان کے بقول جو انہوں نے بات کی ہے کہ وہ ہم نے جو منصوبہ ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ تو یہ پریس کانفرنس آج شدید الزامات ہیں، لیکن جس طرح بات ہو رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ یہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کوئی بڑے ثبوت ہوں گے کہ کوئی عمران خان کی کسی سے کال پہ بات ہوئی ہے، یا میجر ریٹائر عادل راجہ کا بھی ذکر ہوا ہے، بیرون ملک جو سوشل میڈیا پر اس وقت فوج پر حملہ آور ہے، تو انہوں نے کہا وہ تو ظاہر ہے ناقابل برداشت ہے، لیکن اگر کوئی مثبت تنقید کرے تو یہ بات ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہم تو ہمیشہ مثبت تنقید کرتے ہیں کہ آخر یہ جو زرداری شریف مافیا اس وقت پاکستان پر ایک عذاب کے طور پر مسلط ہے، کیا اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے، اگر آپ ایڈریس کر دیں پراپرلی اور اس کا جو حقیقت ہے وہ زمین پر نظر بھی آئے، تو میرا خیال ہے پاکستان کا کوئی بھی غیرت مند شخص وہ پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وہ ملک دشمن ہے جو پاک فوج کے خلاف ہوگا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی جو ایک پورا معاملہ ہے اور پچھلے 76 سال سے جو یہ چیزیں ہیں، حکومتوں بدلنا، کنٹرول کرنا پاکستان کے اوپر، آئین اور قانون سے ماورا، عمران ریاض جیسے صحافیوں کا غائب ہو جانا، اور پھر جو ہے وہ اس وقت جس انداز کے اندر تحریک انصاف سے لوگوں کو نکال کر جو نکلتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن پر اصل میں لوگوں کو جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر ہٹا کر زرداری اور شریف فیملی نے آنا ہے تو یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس معاملے کو اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ لے تو میرا نہیں خیال کہ فوج کے تو کوئی بھی محب وطن پاکستانی خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور چند لوگوں نے جذبات میں آ کر اگر جو ہے وہ تجاوز کیا ہے تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی تو بنتی ہے، لیکن پوری جماعت کو کچل دینا یہ وہ چیز ہے جو بے شک اس وقت ظاہر ہے ڈنڈا ہوتا ہے اور بات تو نہیں کی جا سکتی، لیکن امید ہے یہ سوالات تو ہوتے رہیں گے۔ اس کا جواب اگر ایڈریس کریں گے پراپر دلیل کے ساتھ تو کوئی بھی جو پاکستانی ہے وہ اس پر بات نہیں کرے گا کہ جو اس طرح کا معاملہ ہے۔ بہرحال 3 آرمی افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز کے خلاف تادیبی کارروائی کی جا چکی ہے، ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کی نواسی احتسابی عمل سے گزر چکی ہیں، باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہا ہے۔ تو تاثر انہوں نے یہ دیا ہے کہ اگر ہم نے فوج کی حاضر سربت اور ریٹائرڈ آرمی چیف جیسی پوسٹ پر رہنے والے جو شخصیات ہیں ان کی سفارش نہیں مانی، ان کے خاندان کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی ہے، تو تحریک انصاف اور عمران خان وہ کم از کم اشارہ دیا ہے کہ وہ اس کارروائی سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھنا ہے اب عوام جو ہے وہ ان کو کیا جواب دے گی دلیل کے ساتھ۔ امید ہے پازیٹیو مثبت دلیل سے بات کرنا، تنقید کرنا، اس پر چونکہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کو ویلکم کیا ہے، تو اس پر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں بھی بات کرتے رہیں گے۔ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔